اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر توکل کو واجب کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے توکل کرنے کا۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ کہ اللہ ہی پر توکل کریں توکل کرنے والے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے علی اللہ ہی کہا، علی اللہ ہی۔ دیکھیے عربی میں اگر آپ ایک اصول جانتے ہوں تو بہت مفید ہوتا ہے بہت ساری حدیثوں کو سمجھنا، کہ تقدیم و ما حقہ التاخیر یفید الحسرہ، کہ جس چیز کو بعد میں لانا تھا اگر اس کو مقدم لے آیا گیا تو اس کی تقدیم سے حسر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے اصولاً تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ فعل پہلے آتا ہے پھر اس کے بعد اس کے متعلقات آتے ہیں، تو یہاں پر یہ کہنے کے بجائے کہ فلیتوکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کرو، اللہ نے وعلی اللہ فلیتوکل کہا کہ اللہ ہی پہ توکل کرو۔ تو یہ جو ہی کا معنی پیدا ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ علی اللہ کو فعل پر مقدم کر دیا گیا ہے، جبکہ اس طرح سے جو متعلق ہوتا ہے فعل کا اس کو فعل کے بعد آنا چاہیے۔ جیسے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، نعبدو کا کے بجائے ایاک نعبدو کہہ دیا، نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبدو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نستعین کا تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، ایاک نستعین تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہی کا معنی پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی خاص ورڈ نہیں ہے اس کلمے میں، بلکہ اس کو مقدم کرنے کی وجہ سے جو چیز کو مؤخر آنا چاہیے تھا بعد میں آنا چاہیے تھا اس کو پہلے لانے سے یہ معنی پیدا ہوا ہے۔ تو فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون کہ اللہ ہی پہ توکل کریں توکل کرنے والے۔ بے شمار قرآن کی آیتیں ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس حی پر، اس زندہ شخصیت پر، اس زندہ ذات پر توکل کرو، الَّذِي لَا يَمُوتُ جس کو موت نہیں آتی۔ اللہ کو موت نہیں آتی ہے، اللہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ بھروسہ ایسی ہی ذات پر کرنا چاہیے جو ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے۔ مرنے والا اس لائق نہیں ہوتا کہ اس پر بھروسہ کیا جائے۔ ایک جگہ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ پہ توکل کرو اور اللہ وکیل ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ یہ توکل اور وکیل یہ دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، واو کاف لام، ہے نا۔ اس توکل میں معنی کیا پایا جاتا ہے؟ غالباً اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے معاملات کسی کے سپرد کر دینا۔ وکیل کو ہم وکیل کیوں کہتے ہیں؟ کہ بھائی ہمارا کوئی کورٹ میں کیس ہوتا ہے اور ہم کو اس کی پیروی کے لیے کوئی فرد درکار ہوتا ہے جو ہماری پیروی کر سکے، کیونکہ ہم قانونی معاملات اور دستور کی پیچیدگیوں سے واقف نہیں ہوتے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کورٹ میں جاتے ہیں اور ایک وکیل کو پکڑتے ہیں اور وکیل کے حوالے کر دیتے ہیں اپنا کیس کہ بھائی یہ میرا کیس ہے، اب اس کو جتا کر کے دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم وکیل کو وکیل کہتے ہیں نا، کیونکہ ہم اس کے حوالے کر دیتے ہیں اپنا کیس۔ ایمان والے بندے اپنا کیس اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنا کیس اللہ کے حوالے کر دیا ہے کفا باللہ وکیلا، تو اللہ وکیل ہونے کی حیثیت سے کافی ہے، پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہو جو اللہ حل نہ کر سکتا ہو، آپ کی کوئی پریشانی ہو جس کا علاج اللہ کے پاس نہ ہو، آپ کا کوئی پرابلم ہے جس کا سولوشن اللہ کے پاس نہ ہو۔ مصیبتیں آپ کے لیے بڑی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی بڑا نہیں ہے۔ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، سورج چاند ستارے بنائے، اس کے لیے کیا چیز، تمہارا ایسا کون سا مسئلہ ہے جو اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ نہ کر سکتا ہو؟ اور اگر وہ نہ کر سکتا ہو تو کون کر سکتا ہے؟ ہاں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ تعالیٰ تو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، تو روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔